السلام علیکم۔ آج کی نشست کا عنوان ہے کہ چلنے دیں کرپشن کو، عوام کو گناہ کی زندگی سے بچانے کی تجویزوں پر عمل کریں۔ دیکھیں آپ، غربت اور جہالت یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان دو چیزوں پر قابو پائے بغیر صرف کرپشن پر قابو پانا ناممکن، بلکہ میں کہوں گا چلیں بہت مشکل ہے۔ اور جبکہ ہم اتنے زیادہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم لطف ہیں اتنے زیادہ کہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایوری پرسن از پوٹینشیلی کرپٹیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ ایماندار ہیں جن کو کرپشن کرنے کے یا بے ایمانی کرنے کے مواقع نہیں ہیں۔ اگر مواقع ملیں سب کریں گے، سب عدلیہ کرے گی، حکومت کرے گی، مذہبی طبقہ کرے گا، سب کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ ایماندار لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ جن کو بھی کرپشن ختم کرنے کے لیے لگائیں گے یا ایماندار سمجھ کر لگائیں گے، وہ خود کرپشن میں ملوث ہو جائیں گے، کیونکہ لالچ، ہوس، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے اس کی۔ تو آپ ہماری جوڈیشری کو دیکھ لیں، جن کا کام ہی انصاف اور عدل دینا ہے، لیکن آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ہمارا معاشرہ شروع ہی سے ہی، بلکہ پاکستان بننے سے قبل سے ہی اسی قسم کا معاشرہ رہا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ چلنے دیں کرپشن کو، اور کرپشن ختم کرنے پر اپنی توانائیاں لگانے سے زیادہ اس بات پر کام کریں اور عوام کو وہ طریقہ کار بدلیں جن میں حلال طریقوں سے اور ایمانداری سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں کو اگر ایمانداری اور آسانی سے، بغیر جرائم میں مبتلا ہوئے، بغیر رسک لیے ہوئے، بغیر جیل جانے کے ڈر سے، اگر ان کو پیسہ کمانے کے مواقع مل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں ان کے، تو لوگ خود ہی ایماندارانہ پیشے اپنائیں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے۔ اسی طرح ماحول اور ٹیکنالوجی سے معاشرے کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ صاف ستھری اور اچھے مال یا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کر خود اپنے بیہیویئر کو بہتر کرتے ہیں، بغیر چلو چرا کے۔ ان کے بیہیویئر میں جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی، خود بخود آ جاتی ہے، خود ہی لائن میں لگتے ہیں وہ۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا۔ آج سے چند سال پہلے سامان کی پیکنگ نہیں ہوتی تھی، اور ہر چیز ترازو سے تول کر اور پڑیا میں یا پڑیا میں لپیٹ کر یا کاغذ کے لفافے میں ڈال کر دی جاتی تھی، جس میں ہر دکاندار حسب توفیق تول میں ڈنڈی مارتا تھا اور خراب کوالٹی کا سامان دیتا تھا، اور ساتھ میں ملاوٹ بھی بہت تھی۔ پورے ملک کے کاروباری اسی طرح کے گناہ میں اور بے ایمانی میں ملوث رہتے تھے۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوتی تھیں، جس سے وہ ایک صوم صلات کے بھی پابند ہوتے تھے، حج عمرہ کرنے میں بھی وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ لیکن ناپ تول میں ڈنڈی مارنا یا ملاوٹ کرنا یہ ان کے کاروباری پریکٹس کا حصہ تھا، اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر نئے مغربی سسٹم کے تحت، یعنی جو مغربی کلچر دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے تحت اب بیشتر سامان جو ہے وہ پیکڈ آ رہا ہے، اور پیکنگ کے ساتھ اس پر اس کی قیمت بھی لکھی ہوتی ہے، اس کا وزن بھی لکھا ہوتا ہے، اس کا کوالٹی بھی لکھی ہوتی ہے، اس کے کنٹینٹس بھی لکھے ہوتے ہیں، اور دکاندار اس پیکڈ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سب لوگ، یہ سب دکاندار اور یہ سب کاروباری حضرات جو پہلے گناہ میں ملوث ہوتے تھے، صحیح ہو گئے، جہنم سے بھی بچ گئے، اور ملک میں ایمانداری کا اسٹینڈرڈ بھی بڑھ گیا۔ اب پہلے کیونکہ وہ زندگی پوری ان کی گناہ میں تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے میں تھی، تو وہ اور گناہ کرنے میں بھی اور برائیوں میں ملوث رہنے میں بھی کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب ان کا مین جو چیز ہے، ان کا جب کھانا پینا جو ہے، ان کی آمدنی جو ہے، جب وہ حلال طریقوں سے آنے لگی یا لگتی ہے، تو پھر وہ دوسری برائیوں سے بھی ہٹ جاتے ہیں خود ہی۔ اچھا، اس میں ابھی بھی ہیں بے ایمانیاں، ایک حد تک ہیں، لیکن اس میں اصل قصور حکومت ہی نہ کر رہی، حکومتی ادارے کام نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے
تو حکومت اس طرح کے کام کر کے حالات کو بہت بہتر کر سکتی ہے اور ساتھ میں عوام کو گناہ سے بھی بچا سکتی ہے، جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے۔ اس طرح کے کاموں سے اسٹیٹس کو چھیڑے بغیر اور ان سے دشمنی لیے بغیر اپنے مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اس میں حکومت کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں جو ایگزسٹنگ ان کو چھوڑ دیں، چلنے دیں اس کام کو، لیکن ساتھ میں اس کام کو نہ چھوڑیں۔ اچھا، کیونکہ بدقسمتی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ یا پچھلی حکومتوں کا دھیان اس قسم کے کاموں پر بالکل ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں نے جاپان کے کوالٹی کنٹرول کے سلسلے میں ایک پروگرام کیا ہوا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کریں۔ کوریا کے طریقہ کار دیکھیں، اس پر بھی میری 5 بلکہ 8 ویڈیوز ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ اچھا، اس سلسلے میں عنقریب ایک اور پروگرام میں تفصیل دوں گا کہ کس طرح ہم تمام پاکستان میں کوالٹی پروسیسز امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے کوالٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کچھ پروسیسز بھی ہیں ان کے، مگر آپ دیکھیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ۔ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے یا کامیابی سے امپلیمنٹ کرنے کے طریقہ کار پر بھی آگے میں بات کروں گا۔ والسلام۔